بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انجیر، زیتون، کوہ طور اور شہر مکہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اب ہمارا یہ خوبصورت ڈھانچہ جو ہے کیا ہے؟ اس کا جو مین ستون ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی یا اسپائن ہے۔ اس کے گرد ہمارا ہر چیز گھومتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے تمہاری کمر کو طاقت دی اور مضبوط کیا۔ تو ہماری کمر جو ہے اگر مضبوط ہے تو ہمارا سارا بدن جو ہے مضبوط ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن آدم کے بدن کی ہر چیز کو زمین بوسیدہ کر ڈالے گی سوائے پونچھ کے۔ پونچھ مین کاکسکس، جسے ہم دمچی بھی کہتے ہیں۔ اسی سے انسان کو بنایا گیا اور اسی سے انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد شعراء نے بھی جو ہے تو کمر کو یہ تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پیری سے خم نہیں کمر میں ہے کمر، میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ تو ایک قمر جلالی صاحب جو ہے اپنی کمزوری کو چھپا رہے ہیں کہ میں جھک کے ڈھونڈتا جوانی کدھر گئی، حالانکہ یہ ڈیجنریشن ہے، اسپانڈلوسس ہے، یہ چینجز ہیں۔ اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا کہ 2 قدم چل کے دکھلا دو، لوگ قائل نہیں قیامت کے، تیرے سر و قامت سے قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ تو یہ شعراء نے بھی اس کو بنایا۔ ٹاپک جو آج ہم ڈسکس کریں گے اس میں کمر کا درد، اس کی تعریف اور تاریخ، کمر درد کی وجوہات اور اقسام، کمر درد تحقیق کے دریچوں سے، کمر درد کے علاج کے رائج طریقے اور سیمینار کا نچوڑ یا پیغام۔ بیچاری کمر کو جو ہے یہ ہمارے بدن میں واحد سٹرکچر ہے جس پہ ہر کوئی طب آزمائی کرتا ہے، ہر کوئی طب آزمائی کرتا ہے۔ اب جیسے اپینڈکس ہے، اپینڈیسیکٹومی ہے، کارپل سنڈروم ہے، ریلیز ہے، اس پہ ہر بندہ جو ہے جمپ لگاتا ہے اپنی مرض اس کے مطابق۔ یہاں تک کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں میں جو ہے تو جو بری ڈیلیوری والے ہوتے ہیں ٹانگ مرواتے ہیں کہ جی کمر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہماری اسپائن میں یوز ہوتی ہیں۔ اس میں پلیٹ ہے، اسکرو ہیں، پنز ہیں، راڈز ہیں، نٹس، بولز، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اتنی زیادہ لسٹ ہے کہ یہ سارے کی ساری چیزیں کسی نہ کسی وقت میں ہماری اسپائن پہ جو ہے یہ اٹیک ہو رہے ہیں۔ تو اس کو میں نے کمر پہ حملے کا خطاب دیا۔ کمر کا درد جو ہے اتنا عام ہے جتنا سردیوں میں زکام، اور کہتے ہیں کہ زکام کا اگر علاج کیا جائے تو 8 دن میں ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر نہیں کیا جائے تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح کمر درد کا علاج جو ہے اگر کیا جائے تو 6 ہفتوں میں ٹھیک ہوتا ہے، نہ کیا جائے تو 40 ڈیز میں ٹھیک ہوتا ہے۔ تو چیز وہی ہے۔ یہ سر درد کے بعد زیادہ رپورٹ کی جانے والا درد جو ہے وہ کمر کا درد ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو سانس کی بیماریوں کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ آپ اندازہ لگانے کی کتنی زیادہ یہ عام ہے، اور یہ اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنی بواسیر۔ اگر کسی کو بواسیر ہوئی ہو تو وہ پین سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کتنی پینفل یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ سب ڈرانے والی باتیں نہیں ہیں، اس کے حل بھی میں بتا دوں گا۔ اور بعض اوقات یہ فالج کی طرح مفلوج کر دینے والا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ موو ہی نہیں کر سکتا، لگتا ہے کہ مجھے فالج ہو گیا، نہ ٹانگ موو کر سکتا ہے نہ کمر موو کر سکتا ہے، تو اتنا یہ اپاہج بنا دینے والا ہوتا ہے۔ 5 میں سے 4 افراد کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ چیز ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے بیک پین نہیں ہوا یا تو وہ اس میں سے 1 بندہ ہوگا، 5 میں سے 4 بندوں کو لازمی کسی نہ کسی وقت زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک رکوع میں گئے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ آپ کو پہلے بیک پین تھا، نہ کوئی بیماری ہے، کچھ اچانک ہی ہو سکتا ہے، اس کی کوئی وجوہات جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ آپریشن یہ واحد علاج نہیں کمر درد اور نساء کا۔ میرے آج کے لیکچر سے صرف 2 باتیں اگر آپ گھر لے جائیں کہ آپریشن علاج نہیں ہے ہر بیک پین کا، اور MRI جو ہے وہ جو آگے میں بتاؤں گا کہ MRI جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے مراد میرا یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس نے کوئی جھوٹ بول دیا۔ جھوٹ بولنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ اگر اپنے علاقے میں 10 بندوں کی جن کو تکلیف نہیں ہے اور نہ ماضی میں تکلیف تھی، ان کی آپ MRI کروائیں، اس میں سے 7-8 بندوں کو نرو کمپریشن بھی آئے گا، ڈسک بلج بھی آئے گا، مختلف چیزیں آئیں گی۔ تو اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں ٹانگوں میں درد، اس میں نرو کمپریشن ہے، اس سے پوچھو تو کہتے ہیں نہیں مجھے ایک میں درد ہے ایک میں نہیں ہے، کسی کو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم ان باتوں پہ جائیں گے تو وہ تو آٹومیٹکلی ہمیں بتائیں گے کہ یہ
نرو کمپریشن کی وجہ سے ہے۔ تاریخی جائزہ، بیک پین جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے تھا، ہے اور رہے گا، قیامت تک یہ بیک پین رہے گا۔ یہ میں نے ہسٹری کی کچھ وہ کیا ہے کہ یہ 300 ملین ایئر سے لے کے اب آج تک جو ہے یہ کیا کیا ہوتا رہا ہے بیک پین کے ساتھ۔ پہلا جو دور ہے وہ پری ہسٹورک اور اینشینٹ سویلائزیشن ہے، جو قبل از تاریخ اور قدیم تہذیبیں ہے، جو کہ 10,000 قبل مسیح سے لے کر 500 قبل مسیح تک جو ہے یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور جو ہے وہ قدیم یونانی اور رومی طبی تاریخ ہے کہ جو 500 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک کا دور تھا۔ تیسرا جو ہے عہد وسطیٰ یا قرون وسطیٰ، جسے 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کا دور تھا۔ اور چوتھا دور جو ہے یہ ہمارا دور ہے، ماڈرن طبی دور، جو موجودہ دور تک ہے، جو 1500 عیسوی سے لے کے آج تک جو ہو رہا ہے، یہ وہ 4 دور ہیں۔ قبل از تاریخ جو ہے اس میں جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، اور آپ یہ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو آج کل ہم اسپرین لے رہے ہیں، یہ اس وقت بھی جو جڑی بوٹیاں تھیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں یہ وہیں سے آئے ہیں۔ 10,000 سال پرانی جو وہ تھی تاریخ تھی، اس وقت بھی جو چیز ہوتی تھی، تو آج کل جو ہم اسپرین لے رہے ہیں یہ وہیں سے جڑی بوٹیوں سے نکلی ہے۔ مالش اور جوڑوں کا سیدھا کرنا، جیسے ہم پلوان کہتے ہیں، مالشی کہتے ہیں۔ روحانی اور رسم و رواج پر مبنی علاج، کہ مزاروں پہ جاتے تھے، آج کل بھی لوگ جاتے ہیں کہ فلاں مزار پہ جاؤ، وہاں سے نمک چاٹ لو، وہاں پہ جھاڑو اپنے اوپر مار لو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اکوپنکچر جو ہے یہ 2500 قبل عیسوی میں شروع ہوئی تھی، اور یہ آج کل بھی مختلف جگہ پہ اسلام آباد میں بھی چیز ہو رہی ہے، بلکہ ابھی تو ڈرائی نیڈلنگ کے نام سے جو ہے یہ زیادہ فزیوتھراپسٹ جو ہیں یہ کر رہے ہیں۔ ٹریکشن اینڈ اسٹریچنگ، ٹریکشن ٹیبل جو ہے ہپوکریٹ نے بنائی تھی، اور ہمارے پشاور میں اگر کوئی پشاور سے تعلق رکھتا ہو تو ایک میلہ ہوتا ہے جسے نو شہادی کا میلہ کہتے ہیں، اس میں اس کو الٹا لٹکا دیتے ہیں بندے کو۔ تو اس کی تھیوری یہ ہے کہ یہ جو ہے تو جب اوپر لٹکائیں گے تو جو ورٹیبرل ڈسک ہے اس کی سپیس جو ہے انکریز ہو جائے گی، تو اس سے جو پریشر ہے نرو پہ وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ اس تھیوری کے مطابق یہ کرتے تھے۔ جراحی کے ذریعے کھوپڑی میں سوراخ کرنا، جراحی کے ذریعے کھوپڑی میں سوراخ کرنا، وہ یہ کہتے تھے کہ دماغ یہ سارا خناس یہاں پہ ہے، یہ اس سے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ سوراخ جو برین میں جو سوراخ کر رہا ہے، تو یہ اس کو کہا ہے کہ جو آپ کو جو بیک پین ہے یہ آپ کا وہاں سے برین سے آ رہا ہے، اور گندے مواد ہے، اور یہ روحانی چیزیں ہیں، ہم یہ نکال رہے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا جو ہے تو یہ روحانی وہ ہے، جا کے مزاروں پہ دعائیں مانگنا، یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں اس کے ذریعے علاج ہے۔ یہ ٹریکشن ٹیبل ہے، اکوپنکچر جو ہے، اور یہ مساج۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو کہ 10,000 سال قبل مسیح سے لے کر 500 عیسوی تک کی چیزیں ہیں ساری۔ قدیم یونانی اور رومی طبی تاریخ جو ہے اس میں ہپوکریٹ ٹیبل، جیسے میں نے بتایا، کپنگ جو ہے، اوپیم اینڈ ہربل اینستھیزیا، جو بہت زیادہ پینفل ہوتے تھے تو ان کو حفیم یا اس قسم کی چیزیں دے دیتے تھے تاکہ وہ سویا رہیں۔ ہائیڈرو تھراپی، جیسے آج کل بھی گرم چشمہ چترال میں ہے، وہاں پہ جاتے ہیں کہ جس کو کمر کا درد ہے وہاں گرم اس میں نہائے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہائیڈرو تھراپی، ساتھ میں اکوپنکچر۔ یہ ٹریکشن ٹیبل، جیسے میں نے کہا کہ اب اس کو پیشنٹ کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو جیک اپ ہو گئی، حالانکہ اگر آپ ناف کھینچیں ایسے، اب میں ایسے کھڑا ہوں، جیسے میں ناف کھینچی تو میری سپائن جو ہے 1 انچ بڑھ گئی، تو 1 انچ جو بڑھ گئی تو جو ڈسک اسپیس ہے وہاں پہ جو نرو ہے تھوڑا پریشر اس پہ کم ہو جاتا ہے۔ ہپوکریٹ نے کہا تھا کہ لک ویل ٹو دا اسپائن فار دا کاز آف ڈیزیز۔ ہم یہاں پہ کاز نہیں دیکھتے، بس ہم سمٹم دیکھتے ہیں۔ تیسرا دور جو تھا وہ عہد وسطیٰ یا قرون وسطیٰ، 500 عیسوی سے لے کر 1500 عیسوی تک کا دور ہے۔ اس میں خون نکالنا یا رگ مارنا بھی کہتے ہیں اس کو، بون سیٹنگ، جیسے پلوان ہیں، ہڈیوں کے جراح جو ہیں وہ کھینچا تانی کر کے ہڈیاں اپنی جگہ پہ لاتے ہیں، آرتھوپیڈک بریسز ہیں، اب لیکن اس کو جو پکڑ کے جو کھینچا تانی ہو رہی ہے پلوان صاحب جو ہیں۔ ماڈرن دور جو ہے وہ 1500 عیسوی سے موجودہ دور تک ہے۔ اس میں ابھی بھی یہ رگ مارنا اور خون نکالنا بھی ہے، پشاور میں بھی ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ کائروپریکٹس، فزیوتھراپی، لیمنیکٹمی، ایپیڈیورل انجیکشن، اسپائنل فیوژن، آرٹیفیشل ڈسک ریپلیسمنٹ، منیمل انویزیو اسپائنل سرجری، اور اسٹیم سیل اور اوزون ٹریٹمنٹ۔ تو یہ سارے جو 1500 عیسوی سے لے کے اب تک جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں۔ خون نکالنا، جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیشنٹ دیکھا جس کو یہ درجنوں میڈیسن بھی لکھ دیں۔ تو بیسیکلی
بیک پین جو ہے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ زیادہ ہے جتنا کہ فزیکل ٹریٹمنٹ ہے. 19ویں صدی میں پھر کائروپریکٹس کا طریقہ شروع ہوا. کائروپریکٹس بیسیکلی یہ کائروپریکٹس فزیوتھراپی آسٹیوپیتھی یہ انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ساری چیزیں ایک ہیں, صرف ان کی جو ہے کنسیپٹ میں فرق ہے. فزیوتھراپی پھر شروع ہوئی, ہپوکریٹ نے شروع کیا تھا. یہ اکوپنکچر جو ہے یہ آج کل بھی ہو رہا ہے. آسٹیوپیتھی 1892 میں شروع ہوئی تھی. حجامہ یا کمر کا درد ایک قدیم علاج ہے جو کہ آج کل بھی ہو رہا ہے. بابا مردان, یہ بابا مردان جو ہے ایک مردان میں ایک بابا ہے جو کہ گرم سیخ سے یہ داغ دیتا ہے اسے, اور اس کے اوپر تارکول لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ درد کرے گی لیکن کمر کا درد بھول جائے گا. تو یہ پین شفٹنگ تھیوری ہے کہ اگر آپ کو کہیں درد زیادہ ہو رہا ہے وہ زیادہ فیل ہوگا, دوسرا درد بھی آپ کو بھول جائے گا. تو کہتا ہے وہ درد تو میرا ٹھیک ہو گیا لیکن یہ درد جو ہے ابھی شروع ہو گیا. اچھا, اسی طرح یہ میں نے کلینک کی تصویریں, میں نے یہ خود پیشنٹ کی تصویریں لی ہیں. یہ پتا بابا یا پشتو میں پانے بابا کہتے ہیں, یہ بھی مردان میں ہے. یہ ایک ٹاکسک قسم کا لیو رکھ دیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو ہٹانا نہیں ہے. تو اریٹیشن ہوتی ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے, انفیکشن ہوتی ہے, کہتے ہیں اسے پیپ بھی آئے گی, اسے گند بھی نکلے گا. یہ سارا گند تمہاری کمر سے نکل رہا ہے. اور وہ بیچارہ جو ہے پھر اس کا اینڈ رزلٹ دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے. یہ ٹریکشن ٹیبل یہ اسلام آباد میں بھی یہ ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ وہی تھیوری جو ہے ہپوکریٹ کی وہ پرانے زمانے کی تھی, یہ نیو ماڈرن ہو گئی ہیں. اسٹیم سیل اور اوزون یہ بھی چل رہے ہیں لیکن اسٹل ان دا ایکسپیریمنٹل اسٹیجز, رزلٹ کلیم کر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا. اگر آپ کے ہاتھ میں تھوڑا ہو تو ہر مسئلہ آپ کو کیل لگتا ہے. اب یہ سارے جو میں نے مسائل بتائے, جو طریقے بتائے, لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ صرف اور صرف لیمینیکٹمی کا ہے, کیونکہ ان کو ڈسک نظر آ رہی ہے کہ ڈسک کیا ہے, اس کو نکالو, یہ اس کا علاج ہے. کازز آف دا بیک پین. اب آتے ہیں کہ کیا کیا کازز ہیں. 100 سے بھی زیادہ کازز ہیں بیک پین کے, اور ڈاکٹرز کبھی کبھار تشخیص کر سکتے ہیں. وہ صرف پین کی تشخیص کرتے ہیں, درد ہو رہا ہے یہ دوائی لے لو. اس کی جو اوریجن ہے اس کو معلوم کرنے میں میکسیمم جو ہے ڈاکٹرز بھی ہے سمجھتے نہیں کہ درد کہاں سے آ رہا ہے. زیادہ تر اسے ہم نان اسپیسیفک بیک پین یا غیر مخصوص, یہ ترجمہ گوگل نے کیا غیر مخصوص کمر کا درد, لیکن نان مکینیکل بیک پین کہتے ہیں اسے ہم. زیادہ تر وجوہات طرز زندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس کی جو وجوہات ہیں وہ کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے, میڈیکل ایشو میں بعد میں آؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ جو میڈیکل ایشوز ہیں وہ صرف 5% ہیں. 95% جو ہے کازز جو ہیں وہ ہمارے اپنے سیلف انفلیکٹڈ کہہ سکتے ہیں ہم اس کی. کبھی کبھاری ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. کمر درد کی اصل وجہ آج بھی مہما ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کمر کا درد کہاں سے آ رہا ہے. جگسا پزل ہے یہ درد کہاں سے اٹھتا ہے. ہماری اسپائن میں 869 اسٹرکچرز ہیں, جس میں کہ ورٹیبرا ہیں, ڈسک ہیں, جوائنٹس ہیں, لیگامنٹس ہیں, پروسیسز ہیں, نروز ہیں, مسلز ہیں, ویسلز ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اب ان میں درد کہاں سے آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن ہم ان سب کو ہم 3 گروپوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بونز ہیں, جو ہمارے لیگامنٹس ہیں اور مسلز ہیں, سافٹ ٹیشو سے کہتے ہیں ہم, اور نروز ہیں. تو یہ 3 اسٹرکچر جو ہیں بیسیکلی 3 گروپس ہیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان تینوں میں سے درد کہاں سے آ رہا ہے, بون سے آ رہا ہے, سافٹ ٹیشو سے آ رہا ہے, نرو سے آ رہا ہے. اب آتے ہیں کازز کی طرف. موٹاپا. ٹھیک ہے, موٹاپا کا جب دیکھیں یہ نیچے جو ہے یہ نارمل ڈسک ہے اوپر, اور یہ باقی ڈسک جو ہے موٹاپے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ کا 1 کلو آپ اوور ویٹ ہیں, 1 کلو اگر آپ اوور ویٹ ہیں اپنے آئیڈیل ویٹ سے, تو آپ کے L5S1 پہ جو جب آپ اظہار بند باندھتے ہیں وہاں پہ 10 کلو لوڈ پڑتا ہے. تو آج کل 10 کلو 15 کلو 20 کلو اوور ویٹ ہونا نارمل بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم 100-150 kg روزانہ 16 گھنٹے سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, چل رہے ہیں, 16 گھنٹے بنتے ہیں. اس میں آپ کا لوڈ پڑ رہا ہے. تو جس نے تو بیڑا غرق ہونا ہے اس کا. تمباکو نوشی جو ہے بیسیکلی, بلکہ امریکہ میں تو ایسا ہے کہ اگر اسپائن سرجری کرنی ہو کسی اور وجہ سے, ڈسک کی وجہ سے نہیں, تو وہ پہلے اسموکنگ کوئٹ کرواتے ہیں. کہ اگر اسموکنگ, جو بعض سرجن تو سرجری کرتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ اسموکر ہیں ہم سرجری نہیں کرتے, کیونکہ یہ نیکوٹین کی وجہ سے جو ویسلز ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں, نیپروسس شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کو جو ہے کمر میں درد شروع ہو سکتا ہے. کاہلی اور سستی, سیڈنٹری اسٹائل. اب یہ ہمارا جو ہے لائف اسٹائل بن چکا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ جب مسل ویک ہوتے ہیں, تھوڑا درد ہوتا ہے, پھر آپ مزید آرام کرتے ہیں, مزید ویکنس ہوتی ہے, یہ سرکل چل رہا ہے. اس سرکل کو آپ نے توڑنا ہے. ڈپریشن, ذہنی دباؤ, پریشانی, یہ سب
بیک پین کی وجوہات میں شامل ہیں۔ ناقص غذا، اب ہمارا جنک فوڈ جو ہے، ابھی اس میں آپ دیکھ لیں اچھی فوڈ ہیں ہم نہیں کھاتے، سبزیاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اور ہم یہ جنک فوڈ لیتے ہیں، اس سے بھی موٹاپا ہوتا ہے، موٹاپے سے پھر جو ہے تو آپ کا بیک پین انڈائریکٹلی یہ چیز ہو جاتی ہیں۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے سٹائل، پوسچر جسے ہم کہتے ہیں پور پوسچر، اگر آپ اپنا پوسچر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیوار کے ساتھ 6 انچ ایسے دور، یہ دیوار ہے تو آپ 6 انچ ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور دیوار کے ساتھ اپنا، تو آپ کے بٹن، آپ کا تھوریکس اور ہیڈ آپ کا ایک لائن میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی فرق ہے کہ آپ کا جو ہے چیسٹ نہیں، یہ بیک نہیں لگ رہی یا ہیڈ نہیں لگ رہا یا بٹک نہیں لگ رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پوسچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مختلف پوسچرز ہیں، نارمل پوسچر وہ ہے، اس کے بعد آپ کا ہنچ بیک دیکھ لیں، اسٹریٹ بیک دیکھ لیں، یہ سارے پوسچر جو ہیں تو آپ ہر بندہ اپنا چیک کر سکتا ہے گھر پہ جا کے۔ فرنیچر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوبصورت فرنیچر ہے بس وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کتنا تکلیف دہ ہوگا ہم یہ اندازہ نہیں لگا۔ جیسے یہ دیکھ لیں، جیسے ڈرائیونگ سیٹ ہے تو آپ کریکٹ وہ ہے، انکریکٹ یہ ہے۔ میٹریسز جو ہے، بلکہ میٹریس کا تو آپ ایسا روٹین بنا لیں کہ ہر یکم کو اپنا میٹریس جو ہے وہ چینج کریں، اپ سائڈ ڈاؤن، فٹ اینڈ جو ہے وہ ہیڈ اینڈ کی طرف لے آئیں، اگلے مہینے پھر اس کو واپس لے جائیں، اس سے اگلے مہینے رائٹ کر لیں، اس سے ایک آپ کی جو فوم کی لائف ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ آپ ایک ہی جگہ سوتے ہیں تو وہ بیٹھے گی نہیں۔ تو اس کو جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے بیک پین کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ناقص جوتے، اچھا یہ بتائیں کہ یہ عورتیں جو ہیں ہیل کیوں پہنتی ہیں؟ جنرل جواب یہ ہے کہ یہ ہائٹ کے لیے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو 6 فٹ کی عورت ہوگی یا 5.5 فٹ کی ہوگی وہ بھی پہنتی ہے، پوسچر جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ اس کا نقصان کتنا ہے کہ اگر 50 kg کی عورت یا لڑکی ہے اور وہ یہ ہیل پہنتی ہے تو 4000 kg لوڈ پڑ رہا ہے، جو کہ ہاتھی کے پاؤں کا لوڈ ہوتا ہے۔ جو ہیل ہے وہ 1 انچ یا 1.5 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے شادیوں میں جانا ہے، فنکشن پہ جانا ہے، ہیل پہننی ہے تو شاپر وہ رکھیں، گاڑی سے اترتے وقت پہنیں، فنکشن اٹینڈ کیا، گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے اٹینڈ کیا، گھر سے نہیں، گھر سے پہن کے جائیں گے تو کم از کم 4 گھنٹے تو لگیں گے نا، آنا جانا وہاں پہ ٹھہرنا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ 4000 kg لوڈ پڑتا ہے اگر اس قسم کی ہیل ہو تو۔ ٹوٹل فلیٹ نہیں، وہ بھی نہیں، ٹوٹل فلیٹ وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ اس کا آپ کا میکینزم جو آپ کی آرچ ہے، آرچ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جب بھی آپ شوز لیں تو اس میں آرچ ہو کہ آپ کی جو آرچز ہیں وہ نہ بیٹھیں، جو یہ چپل ہوتے ہیں اس میں وہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو 1 انچ سے 1.5 انچ تک کی ہیل لازمی ہے۔ سونے کا انداز، اب سونے کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے بیک پین پہ۔ لیٹنے کا انداز، اور کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہیں وہ اپنی بیک پہ سوتے ہیں، جو امیرزادے ہیں وہ اپنے اسٹمک پہ سوتے ہیں، اور جو وائز لوگ ہیں وہ سائڈ پہ سوتے ہیں۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ آپ سائڈ پہ سوئیں، رائٹ سائڈ پہ، تو یہ سنت ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، سائڈ پہ سونا، بیک پہ سونا، اسٹمک پہ سونا۔ تو یہ دونوں جو ہیں، بیک پہ اور اسٹمک پہ سونا جو ہے یہ خطرناک ہے، سائڈ پہ سونا ٹھیک ہے۔ پھر جو آپ کا یہ روٹین ہے، جو سائیکل ہے اس کا سونے کا، ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے، کس ٹائم سونا ہے کس ٹائم جاگنا ہے، وہ بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے بیک پہ۔ ورزش کی کمی، ابھی دیکھیں نا یہ ورزش کے لیے گیا ہوا ہے اور وہاں جا کے سو گیا۔ مجھے یاد ہے میں بچپن میں میٹرک میں تھا، کب بڑا شوق پیدا ہوا کہ جی ہم دوڑتے ہیں جی، تو وہ ساتھ لے گیا مجھے، میں کہ یار نیند آ رہی ہے، یقین کریں اس نے 1 چکر لگایا اور میں سو رہا تھا۔ لیک آف ایکسرسائز سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مسلز ہیں وہ ویک ہوئے، درد ہوا، پین ٹریگر ہوا، پھر مزید یہ سرکل چلتا ہے۔ حاملہ یا زچگی، اس میں چونکہ بیبی کا لوڈ ہوتا ہے، کمر پوسچر اس میں فرق پڑتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ سامان اٹھانے کے غلط طریقے، سامان جو ہے جب بھی اٹھانا ہے تو ایسے نہیں اٹھانا، اس کے نزدیک بیٹھ کر اٹھانا ہے جیسے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے کازز میں ڈاکٹر کا کوئی رول تھا؟ کسی ڈاکٹر کا کوئی رول نہیں ہے اس میں، یہ صرف آپ نے خود ہی ان وجوہات کو آپ نے حل کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں، ہم اب لکھ دیں بروفین لکھ دیا، وولٹرال لکھ دیا، پیراسٹامول لکھ دیا، 2-4 نکلے، اچھے ہو گئے، حالانکہ وہ نہ بھی کھاتے تب بھی اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ باڈی میں اللہ تعالیٰ نے نیچرل پین کلر رکھے ہوئے ہیں تو وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر میری ہر پرسکرپشن پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ حسب ضرورت، اور زبانی یہ کہہ دیتا ہوں کہ پلیز بہت درد ہو تب لو، ادروائز کوشش کو مت لو، کیونکہ جب آپ پین کلر لیتے ہیں تو آپ کے جو اپنے سٹورز ہیں وہ آہستہ سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور ایکسرسائز جو ہے سب سے اچھا پین کلر ہے. ایکسرسائز جو ہے سب سے اچھا پین کلر ہے. یہ سب مریض کی توجہ چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اچھا کمر میں اب کیا کازز ہیں؟ اب جب ڈاکٹر کا رول آتا ہے، یہ تو باتیں تھی مریضوں کی، 95% کازز وہ تھے. اب کمر میں جو ہے چوٹ لگ گئی، چاہے وہ موہرے کو لگی، ڈسک کو، جوڑ کو، پٹھے کو کوئی انجری ہو گئی، اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے. پیدائشی چوٹ کے بعد کمر میں درد ہو سکتا ہے، ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے، اسکولیوسس ہو سکتی ہے، مختلف چیزیں اس کی وجہ سے آپ کا بیک پین ہو سکتا ہے. کینسر، ٹی بی، ایڈز وغیرہ سے درد ہو سکتا ہے. موہروں کی توڑ پھوڑ سے ڈیجنریشن کہتے ہیں، اسپنڈلوسس کہتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے. اور اسٹیرائڈ کا استعمال جو ہے لمبے عرصے تک، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے. گائنی گردے اور مثانے کے جو وہ ہیں مسائل ہیں، اس سے درد ہو سکتا ہے. تو یہ وہ مسئلے ہیں جس میں آپ کو ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 5% لوگوں میں یہ کازز ہیں، 95% کازز جو ہے جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں وہ تھے. اب درد کی اقسام کیا ہیں؟ درد کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ پہلا درد جو ہے وہ صرف کمر میں درد ہوتا ہے، جسے ہم کمر درد کہتے ہیں. اسے لمبیگو بھی کہتے ہیں، کمر درد بھی کہتے ہیں. دوسرا جو ہے ارک نساء، جس میں کہ درد جو ہے کمر میں بھی ہوتا ہے، نیچے ٹانگ میں ریڈیٹ کرتا ہے، اس کو شیاٹیکا یا ارک نساء کہتے ہیں. تیسرا درد جو ہے سیریس اسپائنل پیتھالوجی، خطرناک بیماریاں، جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایڈز ہو سکتی ہے، ٹیومر ہو سکتا ہے، ٹی بی ہو سکتی ہے، وہ بیماریاں ان کی وجہ سے کمر میں درد ہوتا ہے. اور چوتھا جو ہے وہ کارڈا ایکوینا، جس میں مثانہ اور ٹانگیں کام چھوڑ دیتی ہیں، اسے کارڈا ایکوینا سنڈروم کہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایکزیل پین، جس کو مسکولر پین ہم کہتے ہیں، اور یہ صرف کمر میں اور ران میں ہوتا ہے. یہ نی جوائنٹس، نی سے نیچے نہیں جاتا. اور یہ کامن جو ہے یہ 20 سے 55 سال کے جو لوگ ہیں ان میں کامن ہوتا ہے. 20 سال سے کم یا 55 سال سے اوپر اگر کوئی بیک پین کا کہتا ہے تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، کیونکہ اس گروپ میں یہ جو مسکولر پین ہے یا جو مکینیکل بیک پین ہے وہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. 90% جو ہے یہ 6 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. 60% جو ہے سال میں دوبارہ ریکرنس اس کی ہو سکتی ہے. میکینزم کیا ہے اس کا؟ پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ ہوتی ہے بیسیکلی، اور کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، صرف پٹھوں میں کھچاؤ. کوئی بھاری چیز اٹھا دی، گھنٹوں ڈرائیونگ کر لی، الٹا لیٹنے کی عادت، گھنٹہ پڑھنے کی عادت، اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اسپیشلسٹ سے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی سمپل بیک پین کے لیے میرے پاس یا کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہ جائے. ارک نساء یہ دوسری قسم ہے جس میں کہ درد کمر سے لے کر نیچے ٹانگ تک جاتا ہے، اور اس میں نرو اسٹریچ ہو سکتی ہے، نرو پہ پریشر آ سکتا ہے، کوئی بھی درجنوں وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں. پاؤں سننے لگتا ہے، اور یہ جیسے میں نے کہا ران سے ٹانگ تک جاتا ہے. یہ صرف 5% لوگوں کو ہوتا ہے. 95% پین جو ہے وہ مسکولر بیک پین کہہ لیں، مکینیکل بیک پین کہہ لیں، یہ جو ہے یہ صرف 5% لوگوں کو ہوتا ہے. اور یہ 50% 6 ہفتوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم 90% ٹھیک ہو جاتا ہے، یہاں پہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. اور یہ 6 ہفتوں میں اگر ٹھیک نہ ہو، اگر یہ 6 ہفتوں میں ٹھیک نہ ہو تو پھر اسپیشل سے رابطہ کرنا چاہیے کہ وہ ڈیٹیل معائنہ کرے گا، انویسٹیگیشن کرے گا کہ کیا وجہ ہے. اسپیشل سے رابطہ ضروری نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی آپ نیورولوجیکل سائن دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے ریفر کرنا ہے، ادروائز ضرورت نہیں ہے. تیسری جو ہے کمر کی خطرناک بیماریاں، جو سیریس اسپائنل پیتھالوجی ہوتی ہے، یہ 20 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، اور خاص کر اگر کوئی 50-60 سال کا بندہ کہے کہ میرا یہاں پین ہو رہا ہے، فوکل پین کوئی اور ہے. ایک تو جنرلائز بیک پین ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی کہتا ہے پن پوائنٹ کرتا ہے میرا یہاں پہ پین ہو رہا ہے، اور اس کی ایج جو ہے 55 سے 60 سے زیادہ ہے، تو آپ اس کو سیریس لیں. یا بچہ ہے 20 سال سے کم، اس کو سیریس لیں. یہ درد ہر وقت موجود ہوتا ہے. وہ تھا وہ حرکت پہ ہوتا تھا، مکینیکل پین تھے. یہ جو ہے درد ہر وقت موجود ہوگا، آپ حرکت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، پین موجود ہوگا. اس کی وجہ جو ہے کینسر بھی ہو سکتی ہے، ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، حکیمی دوائیاں بھی ہو سکتی ہیں. مریض جو ہے کمزور لگے گا، وزن اس کا کم ہوگا، کہے گا میرا وزن کم ہو رہا ہے، مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، میرا کسی کام کو دل نہیں کر رہا. اور ریڑھ کی ہڈی کی بناوٹی بعضوں کا جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. جیسے ٹی بی ہے تو اس میں گبس اسپائن ہوتی ہے، اب وہ ڈیفارمیٹی ہو سکتی ہے. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ یہ صرف 1% لوگوں کو ہوتی ہے یہ چیز. باقی جو ہے 5% یا 4% جو ہے تو وہ شیاٹیکا، 95% جو ہے تو وہ سمپل بیک پین. ریڈ فلیگز، خطرناک علامات. اگر ہسٹری میں وہ یہ دے رہا ہے کہ مجھے بخار، کئی دنوں سے بخار ہے، تو وہ انفیکشن شو کر سکتا ہے کہ اسپائن میں انفیکشن ہو سکتی ہے. نشے کے عادی جو ڈرگ ابیوزرز ہیں ان کو ہو سکتا ہے. ایڈز کے مریض جو ہیں، سرطان یا کینسر کی کوئی علامات اگر ہیں، یا ہسٹری ہے پرانی کہ بریسٹ کینسر تھا یا پروسٹیٹ کینسر تھا، یا کوئی ہسٹری میں اگر ایسا ہو. اور اونچائی سے گرنا، کوئی چوٹ کی اگر ہسٹری ہے کہ کہیں گرا ہے،
پیشاب اور پخانے کا کنٹرول ختم ہونا، تو یہ سب ریڈ فلیگز ہیں. ان کو اگر مریض کہتا ہے تو آپ نے اس کو صرف پیراسٹامول نہیں لکھنا، ان کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. پیشنٹ کو ریفر کرنا ارجنٹ اور لازمی ہے، اس کی تشخیص ہونی ضروری ہے. چوتھا جو ہے اسپائنل ایمرجنسی سے کارڈا ایکوینا سنڈروم کہتے ہیں. اس میں پیشاب کا کنٹرول اچانک ختم ہو جاتا ہے، دونوں ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے، یہ نی جوائنٹ سے نیچے، اور نچلے دھڑ کا کمزوری فیل ہوتی ہے. پخانے کی جگہ سن ہو جائے، جسے ہم سیڈل اینستھیزیا بھی کہتے ہیں، اور پخانے کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. پور اینل ٹون ہوتی ہے ایگزامینیشن پہ، اور فٹ ڈراپ ہو جاتا ہے. چلنے پھرنے کا اس کی گیٹ میں چینجز آئیں گی. اسپائنل ایمرجنسی ہے کارڈا ایکوینا سنڈروم. وجوہات کارڈا ایکوینا سنڈروم کی کیا ہے؟ ڈسک پرولیپس ہو سکتا ہے، فریکچر ہو سکتا ہے، اور آرام مغز کی دبانے والی رسولی یا انفیکشن ہو سکتی ہے جسے آرام مغز کو دبا رہے ہوں. یہ ایک ایمرجنسی ہے، اس میں آپ نے ویٹ نہیں کرنا، آپ نے اوپینین نہیں لینی کہ فلاں سرجن اچھا ہے، فلاں سرجن اچھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے پاس چلے جاؤ، تو پھر آپ کو پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے. آپ فوراً نیئرسٹ ہاسپٹل، نیورو سرجن، آرتھوپیڈک سرجن، اسپائنل سرجن کوئی بھی ہو، آپ اس کے پاس فوراً آپ نے رابطہ کرنا ہے. ایبسولوٹ انڈیکیشن ہے سرجری کی. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو کمر کی سرجری ہے صرف اس کے لیے رہ جائے گی، باقی جو ہم سرجریز کر رہے ہیں وہ نہیں ہوں گی. انویسٹیگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پلین ایکس رے. اگر مریض کو 1 مہینے سے یا 6 ہفتے زیادہ پین ہے تو اس کا آپ ایکس رے کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے. وہ بھی ایکس رے بھی جو ہے تو کوئی اتنا انفارمیشن نہیں دیتے، لیکن آپ کو بیس لائن پتہ چل جاتا ہے. ایم آر آئی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اگر جس میں ہم ریڈ فلیگز ہوں اس میں، لیکن نارمل لوگوں میں بھی یہ نقائص بتاتی ہے جسے ہم فالس پازیٹیو کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ سروائکل اسپائن میں 5 to 35% یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیش تکلیف نہیں تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تکلیف نہیں تھی اور اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیک میں کیا چینجز آئی ہیں جو ایم آر آئی نے ہمیں بتائی ہیں کہ اس میں یہ چینجز ہیں. لمبر اسپائن میں دیکھ لیں، نی جوائنٹ میں دیکھ لیں، ہپ میں دیکھ لیں، یہ ساری وہ چینجز ہیں جو کہ سرجری مانگتی ہیں ایم آر آئی رپورٹ کے مطابق. لیکن جب آپ پیشنٹ دیکھیں گے تو ان کو یہ تکلیفیں نہیں ہوں گی. یہ مختلف وہ ہیں ایم آر آئی کی جو پریویلنس ہے کہ جو اے سمٹومیٹک لوگوں میں، کہ جو اے سمٹومیٹک لوگ ہیں ان میں کتنی ایب نارمل فائنڈنگ ہے، جس میں ڈسک پروٹروژن ہے، اینول فشرز ہیں، یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں. تحریک کے حوالے سے اور نئی حکمت عملی کیا ہے؟ پچھلی صدی میں 5000 جرنلز کے دیکھا گیا، جس میں پچھلے 100 سالوں کے جو جرنلز تھے ان کی اسٹڈی کی گئی اور دیکھا گیا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو پہلے 50 سال جو تھے پچھلی صدی کے، اس میں درجنوں وجوہات تھیں بیک پین کی. لیکن دوسری صدی میں جو ہے 50 سال جو تھے، دوسری ہاف آف دا پریویس سینچری جو تھا، اس میں صرف ڈسک کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایم آر آئی آ گئی اور ایم آر آئی میں ڈسک بلج نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ نئے آلات اور ایم آر آئی جو کہ نارمل لوگوں میں بھی نقائص بتاتی ہے. طبی معائنہ جو ہے، ہم کلینکل ایگزامینیشن جو ہے، کئی پیشنٹ سرجن ایسے ہیں کہ جو ایم آر آئی دیکھی بس تمہیں سرجری چاہیے، وہ ایگزامن نہیں کرتا. ایگزامینیشن آہستہ آہستہ ہر فیلڈ میں، صرف آرتھوپیڈک میں نہیں، ہر فیلڈ میں آہستہ آہستہ ہم جو کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہیں وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہم ریلائی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن پہ کہ یہ انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے. نیچرل ریکوری ریٹ جو ہے 1994 کی ایک تحقیق کے مطابق 80 سے 90% لوگوں میں 6 سے 8 ہفتوں تک یہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے، خواہ سرجری ہو یا نہ ہو. سرجری ہو گئی تب بھی ٹھیک ہونا ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہونا ہے. اسی طرح 3 مہینوں میں 90% لوگ ڈاکٹر کے پاس آنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپریشن کرانے کا صرف فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر نہ بھی کرائے تو ٹھیک ہونا ہوتا ہے اسے، لیکن کچھ ٹائم لیتا ہے. یہ فرق ہے. اور ایک اور اسٹڈی ہے جس میں کہ 90% پیشنٹ جو ہیں 2 سال کے بعد ان سے پوچھو سرجری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، دونوں کا جو آؤٹ کم ہے ایکول ہے. شیاٹیکا مینجمنٹ جو ہے تو ارکنسا کا صرف دوایا علاج کیا جا سکتا ہے اور میں کر رہا ہوں الحمدللہ. ایک وقت آئے گا جب آپریشن صرف کارڈا ایکوینا کے لیے رہ جائے گا. کارڈا ایکوینا کے 90% پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتے، 10% پیشنٹ جو ہے اس میں بھی ریکور کر جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کارڈا ایکوینا کو آپ نے وہ نہیں کرنا، آپریٹ کرنا ہے آپریٹ، کیونکہ 90% تو خراب ہونا ہے نا. اس لیے کارڈا ایکوینا کے پیشنٹ کو آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، آپریٹ کرنا ہے. اس میں مریض کا چناؤ سب سے ضروری ہے کہ آپ نے کس مریض کی سرجری کرنی ہے، کس کی سرجری نہیں کرنی. اب جیسے ہماری سرجیکل لائف میں ہم پہلے اس میں سے یہ سیکھتے ہیں کہ سرجری کیسے کرتے ہیں، دوسرے اس میں سیکھتے ہیں دوسرے دور میں کہ کب کرنی ہے، اور تیسرے دور میں یہ کرنا ہے کہ کب نہیں کرنی. تو کب نہیں کرنی یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے. میں جو میتھڈ استعمال کرتا ہوں، میرے طریقے 8 طریقے ہیں
جس میں سے کہ پہلے 4 طریقے جو ہیں وہ 95% پیشنٹ پہلے 4 طریقوں میں آتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہے میں انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسہ نہیں آ رہا, یہ سرجری نہیں کر رہا. 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے میں نے کوئی سرجری نہیں کی کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ اب میرا آہستہ آہستہ مایوپک ہوتا جا رہا ہوں. مایوپک مطلب یہ ہے کہ میرے پاس صرف بیک پین, شیاٹیکا اس کے پیشنٹ آ رہے ہیں, کوئی فریکچر کے پیشنٹ یا ٹیومر کے پیشنٹ نہیں آ رہے. تو ان کا علاج صرف یہی ہے کہ پہلا علاج جو ہے کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ کو بیک پین ہے آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ اپنی روٹین جاری رکھیں. تھوڑا بہت درد ہوتا رہے, یہ خود بخود ریکور ہو جائے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اگر 2-3 دن 4 دن میں کچھ بھی نہ کرنے سے آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ نے میڈیسن لینی ہے. تیسرا طریقہ فزیوتھراپی ہے. فزیوتھراپی کے ساتھ آپ اور بھی شامل کر سکتے ہیں, جیسے وہ ہے اپنا کائروپریکٹس ہے, آسٹیوپیتھی ہے, وہ سب اسی زمرے میں آتی ہیں. انجیکشن تھراپی, پھر ہم کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں, اس میں ایپیڈیورل بھی لگا سکتے ہیں, اس میں فیسٹ جوائنٹ بھی لگا سکتے ہیں, اس میں نرو بلاک بھی لگا سکتے ہیں. وہ مختلف 3, 4, 5 قسم کے انجیکشن ہوتے ہیں, وہ ہم یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ 4 جو ہیں یہ 90-95% اس میں کور ہو جاتے ہیں. پھر منیمل انویزیو اسپائن سرجری, یہ انڈوسکوپک سرجری ہے. اگر یہ پہلے 4 طریقوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے سرجری کرنی ہے, تو وہ آپ انڈوسکوپ سے کر سکتے ہیں. چھٹا طریقہ جو ہے یہ مائکرو ڈسکیکٹمی ہے. 7واں جو ہے لیمنیکٹمی اور ڈسکیکٹمی ہے. اور 8واں طریقہ اسپائنل فیوژن ہے.